عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، مبلغ اسلام، ہماری اہل سنت کی شان اور آن، عالی مرتبت و عالی قدر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیمان مصباحی دامت تحصیل گڑیال آزاد کشمیر میں شتروں کی سرزمین پہ تشریف لانے پر دل کی آتھا گہرائیوں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ فیصل مشتاق صاحب اور جمیع احباب ذکر اور میزبان محفل عالی قدر و عالی مرتبت جناب حافظ محمد اخلاق صاحب اور جملہ موسیہ میلاد کمیٹی چتروں کے جتنے بھی معاونین اور نوجوان اور بزرگ دوست شخصیات موجود ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ٹھیک ہے، تاکہ جہاں بیٹھے ہیں کم از کم اس کے ہوگی تو بیٹھے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس جس میں بیٹھا ہوتا ہے باقی ہمارا کچھ بھی در نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ میں دکھ سے کہتا ہوں محفل میں یا مسجد میں ہم نے کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے۔ اب تو میں نے دیکھا ہے اب تو امت سے حرم میں جا کے بھی یہ تاریں نہیں کاٹتی ہے۔ وہ طواف بیت اللہ اور عطا ہوتا ہے اور کار امی کو ملائی ہوتی ہے۔ بھائی جتنے میں اڈے امی نال پیار سی دے رہتے کی لینا ہے، امی کا بھی رہنا ہے، اتنے بھی امی دے اتنے بھی امی ہے۔ پہلے چکر میں اپنی امی کو ملا لیں گے، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے۔ ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہیں، اب تو ادھر بھی جا کے تاریں کٹتی ہیں۔ 2.5-3 لاکھ خرچہ ہے یار، موت کے منہ سے گزرا ہے ایک بار تو اس سواری پہ بیٹھا جو تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گئی، سارا کچھ تمہیں اتار ڈالا ہے، نخرے شکرے سب ختم ہو گئے، جسم پہ 2 کپڑے ہیں پھر بھی۔ اس لیے پتر کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ اور میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں کہ صرف اللہ کے ہو جائے۔ اب تو حسین حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے کوئی بھی۔ یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی دوست کھڑا ہو تو آپ اس سے پوچھیں جی، تو کہے یار بس دل کر رہا تھا سر تم سے ملنے کو تو چلا آیا، تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے آئے اتنا تو مجھے ملنے آیا، تو کہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا۔ سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ صرف مجھے ملنے آیا، اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں، وہ چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینی ہے کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا۔ اب ہو کیا رہا ہے اور ایسے غریب دیتی جو بھی کہنا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو ساڑھے سے میں غریب تنائی دی غریب یتیم کے سب اور نہیں ہے کوئی پرسانے کھا گیا ہر پاسوں کے رہے۔ ایسی جنگ بھی دیکھی ہوگی کسی نے حضرت جی، وقت کا جدید ترین اسلحہ اور مقابلے میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے بٹے وہ غریب یتیم کے اسلحہ کون ہے، لیکن کسی نے نہیں پڑھے۔ جس فلسطینی بچے کو اٹھا کے دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہا ہے، جس فلسطینی کا قریب دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ غریب یتیم تو وہ ہیں، کون ہے ان کا حصہ؟ 2.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے وہ 2.5 ارب مسلمان ہیں کلہ سب کھلو کے قرآن پڑھیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جنہوں نے کی کیا ساڈا رب اللہ ہے، اور پھر کیا ثم استقاموا، پھر ادھر سے پکے رہے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ تھا صحیحیوں تمہارے مثالوں سے مجھے ڈر لگ رہا نہیں، کیوں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اندر فرشتے اترتے ہیں پہ، مجھے تمہارے مثالوں سے ڈر لگتا نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے میں کی کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، لیکن ایسے ہائے 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 ہائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، لیکن پتر میں دکھ کے کہنے لگا اس ٹائم ساڑھے اسٹیجاں دا ہے حال ہے کہ اتھے قرآن غالب نہیں، اتھے قرآن غائب ہے۔
جی ہم سفری لوگ ہیں، کبھی کہیں گاؤں میں جاؤ گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں، شہروں میں آؤ شہروں والوں کے سوال ہو رہے ہیں، مثلا گاؤں میں چلے جاؤ نا، ان کے سوال گھوم پھر کے یہی ہوتے ہیں، حضرت وہاں کو آٹا لے آئے گا، حضرت یہ آٹا دم کر دیں، کیا ہوا ہے؟ وہ میری گائیں جو ہے نا وہ دودھ کم کر گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار آٹا رہن نہ دئیے تو گاں کا بڑا نہ بتا دی، کیونکہ حکومت نے ڈالنا ڈولنا کچھ بھی نہیں، بیچاری ان کو دودھ کسے بڑھانا ہے؟ مصباحی صاحب کے دم سے۔ میں کہتا ہوں یار دم رہنے نہ دیں، اس کا چارہ نہ بڑھا دیں بیچاری کا، کیونکہ چارہ چورا ڈالنا کوئی نہیں، دودھ کسے بڑھانا ہے؟ دم سے۔ پوتر ایسے تو نہیں ہوتا کوئی۔ میں تو آپ کی باتیں سن کے حیران ہوں، آپ کے دم بھی اسی طرح کے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی کو جا کے کہ حضرت شادی میں میری کوئی نہیں ہوئی تو تویز کو آئندہ دے دے گا میرے گھر منڈا ہو گئے۔ آپ کے بالکل دم اور تویز اسی طرح کے۔ میں کوئی دم تویز کا انکاری نہیں ہوں کہ آپ کے دم اور تویز مجھے سمجھ کوئی نہیں آتے کہ اس بات پہ کیا دم کیا جائے، اس بات پہ کون سا تویز دیا جائے۔ چلو آج تو حضرت میں بیٹھے ہی اس جگہ ہوں کہ جس کا ویسے دن دوپہر رات شام کا انگلینڈ سے تعلق ہے۔ میں بھی پچھلی بار تھا، اور کیونکہ میرا تعلق ذرا گجر برادری سے ہے تو ہمیں کو 2-3 دن گھائیں ویسے نظر نہ آئے تو ہمیں ویسے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے، یا ہمیں کو 2-3 دن تازہ دودھ نہ ملے تو ہمیں کچھ، تو آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں تو ایسا ماحول ہے کوئی نہیں کہ آپ کو تازہ دودھ مل جائے کہیں سے، وہاں تو ڈبہ چلتا ہے، تو ایک دن بھی ڈبہ پیا، دوسرے دن بھی ڈبہ، تیسرے دن بھی ڈبہ، چوتھے دن بھی ڈبہ۔ تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ کچھ تازہ شازہ نہیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے ذرا، باقی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن اسپیکر پہ گورے کو کال کی، تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دیا۔ اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، بس ذرا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکا ہی بول انداز ہے۔ وہ بات ہوئی، اس نے کہا یہ ہمارے مہمان آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، فیمس پرسنالٹی ہیں، یہ حضرت کا تعارف ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک بھی پینا ہے۔ تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھائی لے آئیں، کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نہ لے کے آئیو کہ نظر ہی نہ لا چڑے، کیونکہ سڑیاں گوانا نظر لگ دی ہے انہوں نے لگ دی کوئی، کیونکہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمائے پتر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بولے پھر کو 20 منٹ گزرے پھر وہ کہیں بھائی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو کہیں بھائی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے۔ اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو آخر وہ بول ہی پڑے، انہوں نے کہا یار تم کنی باری کیا کہ کھانا تیرے رو کھانا، تو ٹاس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، جو کہو گے وہ کھانے کو ملے گا۔ گئے نماز پڑھی واپس آئے، ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں تو قیمہ مٹر کھاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں کدو گوشت کھاؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں ٹنڈے گوشت کھاؤں گا۔ کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد تینوں سالن لے کے باہر آ گئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بندہ آیا نہیں، بندہ گیا نہیں، کچن میں کچھ پکنے کی خوشبو نہیں آئی، سالن بھی بالکل فریش ہے، گرم ہے، یہ کدھر سے لے آیا سالن؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آئے؟ انہوں نے کہا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ اب کیونکہ تجسس تھا اور اس تجسس نے بھوک ویسے ہی آدھی ختم کر دی، وہ بس 2-3 نوالے انہوں نے جلدی جلدی لگائے، انہوں نے کہا 10 کھانا کتوں آئے؟ وہ کمرے میں لے گیا، وہ جو تھا اس نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ وہ ایک دوست تھا تو وہ بھی جنگل چلا گیا، جب اس نے بتایا نا میں نے 12 سال اس طرح ریاضت کی تو یہ مجھے انعام ملا اللہ کی طرف سے، وہ بھی جنگل چلا گیا، اس نے بھی ریاضت شروع کر دی۔ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال جب اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندے کی جانا ہے، انہوں نے کی ربا چاہیے تھا کاکھ نہیں بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لائے۔ کیا بھائی میں نے غلط نہیں کیا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہی حال ہے نا ہم سب کا، بس یہی دعا کرنے ہیں یا اللہ دیکھ لو دیش کی لے لائے۔ ہماری تباہی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہی، ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔
کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، نہ ان پہ کبھی کو غالب آیا ہے اور نہ ہی آ سکے گا۔ جب بھی حضرت صاحب سیڑھیاں کھینچیں گے ایک دوسرے کے نیچے سے، ہم ہی کھینچیں گے۔ اس لیے پتر کوشش کرو، ہاتھ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پسند جن سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ۔ اب دیکھیں نا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، جیسے آگ، یہ جو ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے، اس نے جو نقصان کیا سب سے بڑا نقصان میرا ہی کیا، کھا گئی ہے یہ آگ مجھے۔ اب دیکھ نہیں رہے جاپانیوں کی عمر کتنی ہے، 125 سال۔ آپ دیکھ نہیں رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے، 95 سال، 100 سال، 105 سال۔ آپ دیکھ نہیں رہے کینیڈا والوں کی، یو ایس اے والوں کی عمر کتنی زیادہ ہے، اور ہم 55 60 65 تھے، کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بغض اور کینے اور حسد کی آگ جلا رکھی ہے، وہ آگ ہمیں کھا جاتی ہے۔ وہ آگ حضور نے تو اشارہ دے دیا تھا، فرمایا حسد نیکیوں کو، جو نیکیوں کھاتا ہے نیکیاں کرنے والے بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ حاسد ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور دکھ ہے کہ پتر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی ہسپتال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں۔ اون تو پیر رہ گئے منڈے دین لئی، تو ان پیر رہ گئے حضرت جی ویزے لوان لئی، تو ان پیر رہ گئے کام چلان لئی۔ بھائی اور کچھ بتاؤ نا، کوئی مجھے اٹھ کے اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے تو میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں، ماشاءاللہ جی میرے پیران دی دعا نہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا، اب ماشاءاللہ جی کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا۔ اب ماشاءاللہ باہر جڑا نا میرے پیران نے دعا کی تھی، میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے، یہ سارا کچھ بھائی سنی جاتی ہے، تصرف اللہ نے عطا کی ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرنا دے، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کر۔ لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی، میں آپس میں بیٹھے ہیں پتر، میں اتنی دور نہ تو کسی کی خوشامد کرنے آیا، میں درد لے کے آیا۔ مثلا یہ جتنے سنی ہیں نا، ان سب کے پاس یہی کہانی ہے جی میرے پیران نے اے کہ ایتا میرے پیر، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ آپ کے خیال میں وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے گھر منڈے نہیں ہوئے؟ یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب کی دعا سے بنا تھے کہ وہابی سارے جنگلہ جگارہ کے رہیں گے، وہ تو نہیں مانتے پیروں کو۔ یہ پتر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ بھائی جو خانقاہ کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں، جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو، لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو یہ جیسے میں نے یہ پیچھے ٹیک لگائی، کہتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب فرماتے میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتے، ایک اس طرح کا ولی کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت پہ نہیں ہوا تو اس پہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میرا وسوسہ، میرا خیال پکڑ لیا، اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی اور اس تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا۔ کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ سبحان اللہ۔
بابا صاحب فرماتے میں نے اس کی حضور لڑائی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے. یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے 3 بار میں نے اس خشک درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا. لیکن بات یہ ہے فرید اپنا زور نہیں بکھانا یار دی رضا تے راضی رہنا ہے. سبحان اللہ. میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. میں اس کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہوں، تجھے کر کے بھی دکھایا، لیکن وہ نہیں کرنا جو تیری اور میری مرضی ہے، بلکہ وہ کرنا ہے جو رب کی مرضی ہے. پتر خانقاہ کا ایک مقصد ہے، تصوف کا پیری مریدی کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد تو بس چوپی پلی ہے. جس کو چھیڑو اس کے پاس بکری داستان ہے، لیکن جو داستان ہونی چاہیے وہ کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اقبال کا دور تو بڑا اچھا دور تھا یار. پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑا. اور اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. کیونکہ حضرت ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے. سبحان اللہ. جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آپ کو کسی ستارے پہ گھر لے دے، وہ آپ کو چاند پہ محل بنوا دے، یا وہ آپ کو سورج پہ پلاٹ لے دے. داتا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. خواجہ صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بابا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی کیا نہیں. کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مردہ دل، مرید کے مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں. لیکن ایسا زندہ کریے کہڑے مرید، کوئی مرید دل زندہ کروانے تیار ہی کوئی نہیں. میں یہ ویسے ادھر تو پروگرام ہے اور موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے. میں ایک پروگرام پہ گیا تو وہ اس کا پروگرام تھا. تو ہم جب جیسے ادھر اللہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ عرس کا پروگرام ہے تو جو صاحب عرس ہیں اگر ان پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو دے دو، میں 1-2 اوراق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، چلو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے. انہوں نے کہا یہ کتاب تو کوئی نہیں. میں نے کہا پھر ویسے کوئی گل سنا دی جڑی کو میں نے سمجھ آتی ہوئی. انہوں نے کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ اپنے مرشد خانے میں کو صف اول کے مریدین میں نہیں تھے بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں. یہ تو خادم تھے، پیر صاحب نے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا دینا اور انہوں نے بڑے احسن انداز سے کام کرنا. ایک دن پیرا نے آکھیا اے بھائی کام میں نے کر دیا، اللہ دیتے نے کر دیا، کیا بڑا سونا کر کے. پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ دیتے ہی آکھیا سی انہیں کیتا ہے. فرمایا اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں. وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمانے کہ اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کیتی ہے تے چل اج پھر مانگ ساڑے کو کچھ قربان جاؤں جی اللہ دیتے کی سادگی پہ. اور اس کرتا ہے پیر جی میں کھ نہیں چاہیے، میں تو بس اللہ ہی چاہیے. ہائے ہائے میں اکثر کہتا ہوں مجھے کسی نے تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک بار پیر بھی راضی ہوئے ان کے واہ مریدہ. ایسے مرید تو سب کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے، باقی تو چپ بھی ہے. ہر مرید کر خواہشاں دی ایڈی لمبی ایک جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیراں کو پوری کرنی. ہر مرید نے ایڈی لمبی لسٹ کی ہے. ہاں جی ویاہ بھی چنگی جگہ کرا دو، پھر منڈا بھی ہونا چاہیے، پھر باہر دا ویزا بھی لوا دو. او بھائی رب دے بندیا اے اللہ دے کام نے اللہ تے چڑھ سانوں کہڑے پینڈے پانا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہڑے پینڈے پہنا ہے نال سانوں بھی پانا ہے جی. تو وہ ایسے مرید تو کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں. وہ ظاہر ہے جی انہوں نے امتحان کیا، انہوں نے کہا ایسا ہی اللہ دیتے آپ کہڑے پاسے پہننا ہے کچھ اور مانگ. اس میں پھر عرض کی پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، میں نے اللہ ہی چاہیے. پھر فرمان لگے ہوئے اب میں نے صرف ایک بار پوچھنا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا، مانگ کچھ اور. اس نے کی پیر جی ایک باری چھڑ کے 100 باری چھڑ کے 10,000 بار بھی پوچھیں گے، میں ہر بار یہی کہوں گا مجھے اللہ چاہیے. سبحان اللہ. میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر اللہ دیتے کو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت مزار بتا رہی نا کہ سائیں اللہ دیتے کو اللہ مل گئے. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت یہ مرید کدھر گئے؟
حضرت صاحب یاد رکھیے گا پتر، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو مانگا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے، لیکن کرتا کوئی بھی نہیں۔ وہ جن محبتوں میں آپ اور میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر۔ دھیان رکھیو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا مال تانوں ساڈے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ ماں، پتر، بیٹا، بھائی، بیوی، جن محبتوں میں ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو قرآن ان محبتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیٹے سے محبت کرنی ہے؟ بلکہ قرآن ان محبتوں کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ ہر وہ ذات جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب کا نام لیا، بلکہ مکان تک کا نام لیا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر کیا کہا؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ۔ ان ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کری۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی بڑی، بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے، پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی۔ لیکن یہاں وہ بھائی قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جتنی محبت ساڑھے نال اونی بیوی نال، جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ، بلکہ کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِی سَبِیلِہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل سے محبت۔ لیکن صاحب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ میں ابھی کسی نعت خواں کو کہوں نا اسٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو، یار ذرا کو ماں دی شان کوئی کلام پڑھی، اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی آنکھ بچ جائے، باقی آپ سب نے وہ پڑھنا۔ ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدو مر جاندی ہیں۔ آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو اسٹیجاں سے پڑھتے ہو نہ مرن کدی کسی دیا ماواں۔ آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امی سے، وہ کہہ رہا ہے کل نفس، سارے نے مرنا ہے، پھر ساڑھے نال کا اسٹیجاں سے پڑھتے کہ نہ مرن کدی کسی دیا ماواں۔ واہ تاری شاعری تے بھی قربان جائیے۔ وہ کہتا ہے سارے نے مرنا ہے، اسی اسٹیجاں سے نہ مرن کدی کسی دیا ماواں۔ واہ شاعرو، واہی واہی تڑیاں شاعریاں دے بھی جائیے۔ بس عجیب باتیں ہیں ایسا، انی پین رہی ہے تو بس چپ کی بنی ہے۔ میں بھی کسی سے کہوں نا کہ جی ماں کی شان میں کوئی پڑھ دو، کوئی سارے نے لوگ پڑھیں، لیکن حضرت میں بھی کسی سے کہوں نا کہ ہم پڑھو تو تسی اگوں کرنا اور پاسے پرت پرت کے سان دسنا کہ ہوں چھڑ دیو جان دے۔ کیوں بھلا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت غلط ہے یار، اینا بھی نہیں بول سکتے کیونکہ امی نال محبت او یار بولو تو صحیح یار، میں تہاڈے کول کی منگن آیا ہوا، میری تھکاوٹ لائے جائے گی کتوں میں ٹور کے آیا ہوا، کیونکہ امی نال محبت اور اللہ پاک نال محبت تھوڑی ہے پتر، اس لیے امی دا سن کے رونا آندا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ رونا آتا ہے۔ پتر ڈڈیال والوں چھتروں والوں یاد رکھنا یہ بات اچھی نہیں ہے، پتر ان آنسوؤں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ پتر اللہ اور اللہ کے رسول میں اس کے تھرو نہیں نکلتے تو ماں نے جن مرضی گھر پہ نکلے، یہ تیرے آنسو کسی مول میں نہیں ہے، کیونکہ ان آنسوؤں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ لکھا ہے نا کہ وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا، اور کوئی وہ دیوانہ نا عید گاہ کے باہر کھڑا تھا،
اور جو بندہ بھی وہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کدا، سائیں عید کدا، تو ہر کوئی اس کو کہتا وہ پاگل آدمی، تاکہ نہیں پتا آج عید ہے، تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، ہر بندہ نئے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو عید ہی ہے، لیکن جس جواب کا اس کو انتظار تھا یہ جواب وہ نہیں، اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کدا، سائیں عید کدا، وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب، وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کدا، آئے ہائے آپ نے فرمایا یار ملے جدا، سبحان اللہ. آپ سبحان نے فرمایا اللہ. اس دن عید ہوگی جس دن یار، لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں، ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں، اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے، میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا، میرا بھی قصور ہے، میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے خالی ہیں۔ میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن وہ نعت خان نے مجھے غصہ چڑھا دیا، وہ میری ساری تقریر جو ہے نا پھر لگ گئی، اور یار ان کو رب کا نہیں پتہ، ان کو رسول کا نہیں پتہ، ان بیچاروں کو پتہ۔ اور پردہ کی پہ ہے غریباں تے یتیماں دا سہارا، میں کیا میں چھوٹا گوشت کھاندے ہو، گڈیاں تے پھردے ہو، رہندے کوٹھیاں تے حضور نوں کہندے ہو کہ غریباں تے یتیماں، یہ بات بھی وہ کرو جو سمجھ میں آئے۔ چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو، جے ڈاڑ کے تم کپڑے پہنتے تو حضور والی غریب تے یتیم ہو جاندے ہو میری بات۔ دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح ہے۔ سب پہ اللہ کا فضل ہے، کو خدا کا نام لو، کو اسٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی، کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے؟ مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، اسکیچر کے تم شوز پہنتے، تو جب باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے۔ وہ شکریہ ادا کرنا سیکھو یار کو اللہ اور اللہ کی، انہیں 4 منٹ کا پا چڑھایا پڑھ کے، میں تو تب گیا ہوں، یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا رہتا۔ حضرت صاحب وکری بات ہے، آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کو بھی پتا کہ ان کو رب یاد نہیں ہے، یہ وکری بات ہے، ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی ہوئی ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو پتا ہے کہ ان کو رب یاد، میں آپ کو دلیل دوں گا۔ دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں، ہر سٹور پہ لکھا کیا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو، دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے، اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا تیرا اللہ تجھے۔ آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر اور دکان والا زیادہ عالم ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں رہا، وہ آپ سے مجھ سے زیادہ سیانا ہو گیا، لیکن ہم پھر ادھر کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار، چھوڑ دو ان باتوں کی جان، کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، پھر تو باری آندی اللہ اور اللہ کے رسول بھی، تھی سارے یتیم بھی ہو، تھی سارے غریب بھی ہو۔ شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا، کو اپنے کلام بدلو، کو اللہ کا نام دو، تباہ ہو گیا سارا کچھ، یہ اسی غریب تے یتیم کو کہ جان ہی کوئی نہیں دے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی، مفلوج ہے، بولتی کوئی نہیں، سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا، یہ بولتی کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں، تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہیں، نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ ہو جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو، تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئے ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا،
تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے. اتنی کوالٹی ہے تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں، تم امت محمد ہو. بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے. ہر بار یہی کہا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے رب کریم، اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے. یہ پتر ہم نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. یہ ساری پتر قوم کا، یہ ساری قوم کو ہم نے ذہنی طور پر معذور اور ذہنی طور پر یتیم کر دیا. بولتے کوئی نہیں، بولتا ہی کوئی نہیں، چپ سارے کے سارے. اور پتر بالکل ہمارے پاکستان کا حال اس وقت کسائی کی دکان پہ لٹکے ہوئے اس بکرے جیسا ہے کہ جس کی کھال اتار کے نا اب وہ کسائی اعلان کر رہا ہے بھائی کس نے گردن لینی ہے؟ ارٹی کس کو چاہیے؟ سینہ کس کو چاہیے؟ پوٹ کس کو چاہیے؟ ہیں جی، جگر کون لے گا؟ پھیپھڑے کون لے گا؟ گردے کون لے گا؟ اور ہم سارے کے سارے کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ آپ کچھ بتایا ہی ہے کہ پتر تسی غریب بھی ہو تو تسی یتیم بھی ہو. نہ تسی غریب اور نہ تسی، بلکہ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایڈریس سستا، وہ ایڈنا سستا. چل یار کرنا ہی سیا ہے نا تو نہ کر چلا یار، کرنا ہی سیا. اتنا تو نہ ظلم کماتا یار، اتنا سستا کر دیا. سبحان اللہ بھائی. اور میں کہتا ہوں کیا اعلیٰ حضرت کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں پتا تھا؟ چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا عربی نے بیان کیا، چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا، ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کر دیا، 52 علوم پہ دسترس کیا. آپ کو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آیات پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرواتے جاتے. اتنا بڑا عالم. اور دیدار کے لیے کیا ہے؟ معجزہ شریف کے سامنے جھولی پھیلا کے کیا عرض کر رہے ہیں؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رلا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم کو بھی ادھر آنا پڑتا ہے، لیکن اسی کی کیا جڑا سبحان اللہ کرے انہوں ایڈا مہنگا سودا ہے نہ سستا کر چھڑے. اللہ اب اس میں بولوں تو حضرت بڑا ٹائم ہے، لیکن میرے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گئے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے کہا تھا اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانپ کے رکھیاں. پترو اکھیاں کدی چونچ کھلو کے تنزیلہ نو ویکھن تے کدی رزیلہ نو ویکھن، پھر انہاں تے نہیں نا محبوب ویکھنا. محبوب ہوئی اکھیاں ویکھن دیاں جنہاں نے، لیکن ہم نے صرف اپنی جیب شریف کے لیے سودا، باقی ہونا دیدار سجن دا کرنا جنہاں اکھیاں سانپ کے رکھیاں. میرے رسالہ پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی عیدگاہ شریف خلافت کی ہے، اور بھی کئی جگہ سے اجازت کیا، اور آپ نے کموں پیش 120 سال کے قریب عمر پائی. تو وہ کو بندہ آ گیا تو حضرت بغیر نا چشمے کے، بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ گیا، کیونکہ حکیم بھی تھے. اس نے سوچا شاید حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی عمر ہونے کے باوجود بینائی اتنی اچھی ہے. اور کرتا حضور ہے نسخہ میں نہیں تو دے. فرمایا کیڑا؟ کہ حضور لوگ یہ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں. فرمایا اس طرح کر کے وہ پیاز کا پانی لے کے ان میں سلائی ڈبو کے آنکھوں میں ڈال دیا کر آنکھیں تیز رہیں. اس نے کہا نہیں حضور اصل بات بتائیں. پھر فرمانے لگے اگر کہیں سے خالص شہد میسر آئے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا دیا کر آنکھیں تیز رہیں. انہیں کہنے حضور اصل گال دس. تو قرآن شریف بند کر کے نہ رو پڑے. فرمان لگے میں اپنا آپ چھپاتا ہوں تو ضرور
منہ کھولے گا تو سن پھر 100 سال سے اوپر ہو گیا خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور ان آنکھوں کو اتنا سنبھال کے اس لیے رکھا ہے کہ ان آنکھوں سے جا کے آگے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہونا نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، عظمتوں والا آپ نے کہنا ہمارا نبی، عظمتوں والا، رفتوں والا، شان والا، قرآن والا، اے کفر مٹان والا۔ اس لیے ادھر آؤ ایس پاس نا، یہ ہمارے ادھر ایک لفظ بولا جاتا ہے کمینہ، ہم تو جس کو آئے جو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان ہیں محفوظ۔ ہم تو الفاظ کے چناؤ میں لکھا ہے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ قشیری، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا، حضرت یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ فلاں بڑا کمینہ ہے، فلاں بڑا کمینہ، تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حقیقتاً کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے۔ پتر یہ اتنے بڑے آستانے خانقاہیں اسی لیے کہ پوچھو یار، لیکن پوچھتا کوئی، پوچھو پتر، آؤ اس طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ حضور کی غلامی کی طرف آؤ۔ وہ بچی نا حضرت قرآن پڑھ گئی، کلک مجھے وہ مزاج فارغ ہوا، وہ ساری فیملی گھر میں بیٹھی تھی، سارے گھر کی دھجیاں اڑ گئی، وہ غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حضرت ملبہ اٹھایا، وہی نیچے سے بچی زندہ نکل آئی ہے۔ تو اب وہ کلپ میں تھا کہ وہ ساری فیملی سفید لباس جسے ہم کفن کہتے ہیں پہنے لیٹی ہے، اکیلی بچی بیٹھی ہے، رو رہی ہے لیکن ساتھ پڑھ کے آ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا، بالکل صاحب صحیح، لیکن کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن۔ پھر وہی بات، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت قرآن پڑھنا کدھر سے، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے یہ اب پڑھنا میں نے پڑھ رہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور میں اکثر پھر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان، اس پانی 6 سال دی بچی جن کو پتہ لگ گیا ہم کی پڑھنا ہے، تینوں درس نظامی پڑھ کے تے پڑھا کے بھی نہیں پتہ لگا کہ ہم کی پڑھنا ہے۔ ہم حضرت پورا ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا، ہم یہی پڑھتے رہے، لگیاں نے موجاں ننگائی رکھی گزار۔ یہ وہ پڑھتے ہیں نا جی وہ ختم غوثیہ شریف، اس میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا حضور غوث اعظم کو، امداد کن امداد کن۔ وہ میں ایک پروگرام میں تھا تو پڑھا جا رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا، اللہ معاف کرے میں کوئی استغفار منکر ہوں میں مانی ہوں جی، میں بھی بیٹھا پڑھ رہا تھا، لیکن میں ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسی کہن دے ہیں حضور غوث پاک ان کے ساڑی امداد کرو، تو حضور غوث پاک بھی کہنے انہوں نے چلو جی وہ تھوڑا پروگرام کیے جدے تے امداد کرا ہوگا۔ صحیح بات ہے، حضور غوث پاک پکی بات ہے کہہ رہے ہوں گے، وہ پروگرام کی ہے تھا کوئی اسرائیل کے حملے کا پروگرام ہے، مدد کریے امداد کریے، تھی پھر چندے کھانے نے چندے کھان میں کدی کدی کسی کی مدد کی تھی۔ ساڈا پروگرام ہے یہ مرید ودن یاشی ودے گڈیاں ودن تے اسی انہاں کماں وچ کسی دی مدد کی تھی کدی؟ پکی بات حضور غوث پاک کہتے وہ پروگرام کیا ہے؟ مجھے کہہ رہے ہو امداد کن میں کروں گا امداد، دیا میرے رب نے مجھے طاقت امداد کرنی، اور امت کو پروگرام تو بتاؤ۔
اور مولوی سلیمان تیرے سیالکوٹ سے 25 کلومیٹر جموں تھا، ہے تیرا اس کے لیے کوئی پروگرام؟ کس بات کو تیری امداد کروں؟ کیا ہے تیرا پروگرام سوائے چندے کھانے کے، سوائے یاشیاں کٹنے کے، سوائے مریضوں سے اپنی ٹانگیں دبوانے کے؟ کیا ہے تیرے پاس پروگرام؟ دستے کو پروگرام ہے ایسی مدد بھیجنے، پروگرام ہی امت کے پاس کوئی نہیں۔ بس امت تو اس سے آگے جا ہی نہیں رہی، میں غریب تے میں پروگرام بناؤ یار۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے، لیکن شرط لگائیے پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا، ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا۔ تم غالب، میں کروں گا مدد تمہاری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طاقت دیکھنا، لیکن پہلے مومن۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش عظیم کا دور دیکھنا، لیکن پہلے میں وہ جو آپ کو دودھ کی سنا رہا تھا نا، میں چلا گیا حضرت جی دیکھنے کے لیے، گورے نے کہا جی ویلکم، تاڑیاں نظر لگ دی ہے، ساڑیاں آؤ دیکھو جی آپ۔ میں گیا دیکھنے کے لیے حضرت، میں گاواں لے کے رہاں گیا یار، کہاں سے کہاں لے گئے وہ آسٹریلین نسل دی اور بڑی گاواں، وہ پتہ نہیں باپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہم تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وانا۔ اینج لگے حضرت گاں تھلے 7 کلو دیاں کو 4 کپیاں لگی۔ میں نے حیران ہو کے گورے سے پوچھا، میں نے کہا 1 ٹائم مل یور کو، جویں انگریزی جوڑ توڑ کے وہ مجھے کہتا 35 kg، 35 کلو۔ میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے خود کو کہا میں مولوی سلیمان ایدا پیر تیرے نال پارا ہے، کیونکہ میرے تریز نال آج تک 8 کلو تو اگے گئی، میرے تریز نال آج تک کسی دی 8 کلو تو اگے گئی، میری 35 کلو دے گئی۔ باتیں تو خیر سب بڑی ہوئی میری اس سے، لیکن میں بات کو ختم کروں گا، 10 منٹ رہ گئے۔ دودھ شودھ پی کے جب ہم واپس نکلے، میں گاڑی پہ بیٹھا فرنٹ سیٹ پہ سائڈ، تو میں نے آنکھیں بند کر کے نہ پیچھے ٹیک لگا لی، اور میں نے اپنا دکھڑا اپنے اللہ کے آگے رویا۔ میں نے عرض کی رب کریم یہ کیا، میں تجھے مانتا ہوں، یہ تجھے نہیں مانتا، اور تو جیسے کہتا ہے میں ویسے تجھے مانتا ہوں۔ تو نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا سمعنا واطعنا۔ تو نے کہا وإلہکم الہ واحد، میں نے کہا سمعنا واطعنا۔ تو نے کہا لا لہ الخلق والامر، میں نے کہا سمعنا واطعنا۔ تو نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، میں نے کہا سمعنا واطعنا۔ تو نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو نے کہا یفعل اللہ ما یشاء، تو نے کہا فعال لما یرید، تو نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا سمعنا واطعنا۔ یا اللہ یہ تینوں مندا ہی کوئی نہیں، جے مندا ہے تیری خاندان مندا ہے، فیملی مندا ہے، پیو ہونا مندا ہے، پتر ہونا مندا ہے، تو یا اللہ جڑا مندا ہے وہ 8 کلو، تے جڑا مندا ہی نہیں ہے وہ 35 کلو۔ میں قبلہ حضرت تشریف فرمائے پتر بس میں کرنے لگا ہوں، میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے ڈائریکٹ ہی کانوں میں آواز آ گئی، ہاں جواب آیا ضرور مجھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پتر بندہ پوچھے اور اس کو جواب نہ آئے۔ جواب آیا، اور پتہ جواب کیا رہا؟ جواب آیا تھا مولوی سلیمان تو پوچھنا ہے کہ اسی مننے ہیں تے ساڈی 8 کلو، تے مندا نہیں تیری 35 کلو، ہاں تاں تیری 8 کلو دی 35 تو سانو مننا ہے، ساڈی مندا کہ سانو نہیں مندا لیکن ساڈی مندا۔ تجھے تو میں نے پانی ڈالنے سے بھی روکا تھا، تو پانی پہ نہیں رکا، تو نے پاؤڈر بھی ڈالا، پھر پاؤڈر پہ نہیں رکا، تو نے کیمیکل بھی ڈال دیا۔ اس لیے تجھ سے برکت ہم نے پتر، اصل میں نا ہمارا کام تھا سٹیج والوں کا آپ کے دلوں پہ دستک دینے، لیکن ہم نے دستک چھوڑ دی، اور اسی طرح ایتھے رکھے ہے کہ غریب تھے یتیم دستک دی۔ اب بھائی صاحب میں مسافر ہوں، ہفتہ ہو گیا گھر سے نکلا ہوں، میں پاکستان گھومتا ہوں، یہ پچھلے دنوں میں سرگودے چلا گیا۔ آپ کو پتہ سردی کی آمد ہے، یہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اکتوبر چل رہا ہے اور پنکھے لگے ہوئے،
اللہ میں نے 92-93 میں جو اکتوبر دیکھا ہوا ہے تو نومبر کے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہوتی ہے. اب تو 2 ماہ سردی رہ گئی ہے, جنوری فروری سردی ہے, باقی سردی کدھر رہ گئی ہے. وہ مالٹے تقریباً فل تیار ہے, بس اب انہوں نے یلو ہو. تو ہم چلے گئے ایک باغ میں, وہ بچہ ہمارا اس نے مجھے وہ باغ دکھایا, کہندا صاحب دیکھو ماشاء اللہ کیڈا کیڈا کلو. تو میں پتر ویخ میں لینا باقی کھانا دے یورپ رہے گا. بات غلط ہوئی, جانا ہی اٹھے میں کہنا کھانا ہی ہوگا. وہ صاحب وہ سوات کے رخ کوئٹہ کے وہ لال سرخ کالے کلو سے ہونے صرف ادھر ہیں کھانے ہیں. وہ مظفر گڑھ کے حضرت وہ چٹا چونسا, ہاں ہونا ادھر ہے لیکن کھانا وہ گلگت اور سکردو کا چلغوزہ کھانا یورپ. سانو جڑا تھوڑا جہا اتنے دینا ہے وہ ہے ہی 16,000 کلو, 16,000 روپے کلو ہے. کتنے کھانا ہے 16,000 میری تنخواہ ہے. وہ ایبٹ آباد کا اخروٹ, وہ ایبٹ آباد کی اتنی بڑی انجیر, وہ ایبٹ آباد کے وہ بادام ہون اتنے لے آئے لیکن کھان کیوں. جواب کی سی, کیونکہ تسی سانو منتے ہو لیکن ساڈی منتے کوئی نہیں. وہ سانو نہیں منتے لیکن ساڈی منتے. سب جس طرح آپ اور میں لگے اس طرح کچھ بھی ہونا وہ مننی پڑی, مننی پڑی, مننی تویزاں توزاں نہ ہونا. حضرت صاحب جائے گی 35 تے ساڑی 35 تے لیکن پہلے وہی مننی پڑی. تمہارے دل میں ڈالے گا جیسے بھی کروائے گا لیکن پہلے وہی منگے وہی اسی منگے. تو مجذوب پوچھا کہ کدا, فرمایا یار ملے جی, یار ملے. اور پتر صرف تیرے میرے چ کمی گڈی چ کو تھوڑی جی خرابی ہوئے نا سی ورک شاپ لے جانے چیک کرو, لیکن کھڑے کدی اپنے آپ کہ حضور منظر چیک کرو. میرے پاس ہر روز حضرت سینکڑوں لمحوں ادھر اپنے پیروں کو چڑکا پہ تو مرید کیوں نہیں کرتا. کیوں ہر مرید نے حضرت خاصاں دی ایڈی لسٹ چکی جڑی انہیں میرے ذریعے پوری کروانی ہے. اور جاؤ بھائی معافی دے کہڑے پیڈے پا لیں اسی آپ ہی راضی بار رہن کی کوشش کرنے ہیں. تو سانو کہڑے پیڈے آتے کوئی نہیں. باقی پتر ادھر نہیں ہے دنیا. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جی, حضرت خواجہ پیر سید بدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, صاحب تصنیف بزرگ تھے. لیکن بعض پتر کچھ بزرگاں دے اپنے اپنے حال ہوندے نے, اپنے آپ کو کج لیندے نے. جیسے تاجدار گلہار شریف ہے, کجدے گئے اینا کو کج لیا اپنے آپ کو کہ کدی کسی نے حضرت شو ہی نہیں ہونے دیتا. لیکن میرے مالک نے کیسا نواز رکھا تھا, کیا فیض تھا, کیا نگاہ مبارک میں میرے رب نے طاقت رکھی تھی, کیا رنگ لگا دیا. اتنے بھی کج دے گئے شاعری اپنے, کتاب بھی لکھی لیکن کتاب صرف مریدین تک. میں عرس پہ گیا, صاحبزادہ صاحب نے وہ کتاب مجھے گفٹ دی, میں نے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھی. میں آج تک ان اوراق کا مزہ لے رہا ہوں. کھو گئی مجھ سے کہیں وہ کتاب. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ساڑھے محلے کا جڑا نائی سی نا وہ حج سے ٹر گیا, اور جب حج سے واپس آیا تو آ کے لوگوں کی حجامت بنانا چھوڑ دی. اب کیا کرتا, بس دکان کے باہر سٹول پہ بیٹھ کے نا آنکھیں بند کر کے روتا رہتا. شاہ جی کہتے ہیں میں کئی بار گزرا اور اس کو روتے دیکھا. ایک دن کھڑا ہو گیا, میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بابا رونا کہاں رہنا ہے. اس نے کہا شاہ جی شوق تھا حج کرنے کا, فرض نہیں تھا. میں گیا, حج کے لیے پیسے جوڑے, کچھ لوگوں نے مدد کر دی, حج کر لیا. میں مدینہ پاک حاضری تھی, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا میں درود و سلام عرض کر رہا تھا. تو بس بے خودی سی تاریخ ہوئی. وہ کیا آج امت بے خودی کی کیفیت سے محروم ہے, کیونکہ جیسے ہم بابو سلام سے اندر انٹر ہوتے ہیں ہم نے موبائل پہلے ہی آن کر لیا.
ہماری توجہ تو ہوتی موبائل کی طرف، نبی علیہ السلام کی جانب تو توجہ ہوتی کوئی کہ وہ بے خودی کی کیفیت ہمیں نہیں میسر ہے، کیونکہ کبھی امت پہ یہ وقت گزرا ہے کہ امت وہاں سے آ کے پوچھنے والوں کو بتایا کرتی تھی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جائے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ اب تو حضرت عمرے سے واپس آئے، حاجت سے واپس میں بہت کم ملنے جاتا ہوں، کیونکہ تھی گلیں وکری وکری سنانی ہوتی ہیں، جس کسی کو چھیڑو وکری وکری باتیں ہیں۔ میں پیچھے دوست کو گیا، میں نے کہا بھائی آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ انہیں ایت نہیں دسیا شہر مدینہ کیسے، انہیں اپنی سنا کہندہ حضرت میں اندر بیٹھا تھا تو میرا دل نہ حلوہ کھانے کو کر پڑا ہے، کیوں بھائی امت گل غلط نہیں سنا رہے، کرتا ہے نا تھوڑا دل اتنے جا رہا ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی، لیکن پھر پتر تہاڈا قصور 25% میرا قصور 75، میں تینوں اس حلوے چوں کڈے ہی نہیں باہر، اسی بھی تینوں ہی سنایا میں غریب ہاں تے میں، اس لیے امت کو ادھر بھی حلوہ اور امت جا کے ادھر بھی حضرت صاحب جس اتنے پاویں کسی نے پوچھ لو، پاویں واپس آیا اتنے پوچھ لو، حضرت صاحب ہوٹل نہیں چنگا، تیری بوتھی چنگی ہے، تیری بوتھی چنگی ہے، وہ منہوسا کی کہن دے مدینے دا ہوٹل نہیں سی چنگا، وہ منہوسا اتنے کتے سڑک تے جگہ اللہ مجھے ظاہر نصیب ہے، کھانا نہیں چنگا ہوٹل نہیں سی۔ ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یہ امت کیا کہہ رہی ہے، یہ بندہ کیا بول رہا ہے، یہ پتر یہ سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے مدینہ پاک کی دہی کو جی کا تھا، بازار گئی دہی لیا، دہی کھایا، دہی کھٹا تھا منہ سے نکل گیا، وہ مدینے دا دہی نہ کٹا، گرفت ہوئی ہے، اتنی دیر تک توبہ ترلے کی، روتی رہی، پھر معافی ملی اور آواز کیا آئی، رابعہ ہوش سے اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کٹا ہے، یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کٹا ہے؟ میں گیا تو مجھے بندہ کہتا جی وہ میرا دل حلوہ کھان تے کر پیا، تو میں اتنے بیٹھے نبی علیہ السلام جی بارگاہ چرچ کی تھی، اللہ علیہ رسول حلوے تے دل کر رہا ہے مینوں حلوہ کھلا، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے کہا یہ جیب چ ریال پاک لے گئے ہیں قدر ہی لے گئے جی تیرے سندر والے کتے نے حلوہ مانگ لیا سی تے باہر جا کے میں 2-4 ریال دا حلوہ پاندا، وہ اتنی بڑی جناب سے حلوہ مانگ لیا، لیکن اتر آپ کا تو یہ ہم نے سکھایا، یہ ہم نے سکھایا، یہ آپ کا نہیں قصور، یہ میرا قصور ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یہ میں نے سکھایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر نہیں ہے کہ تم جا کے مدینہ پاک میں اس طرح کی باتیں کرو، بلکہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتر یاد رکھو اللہ کا واسطہ، ان باتوں سے باہر نکالو، جیب میں پیسے موجود ہیں، اگر تو دل کر رہا ہے باہر جا کے کھا لو، جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو جھولی پھیلا کے وہاں یہی عرض کرنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ حلوہ کھانا تو باہر جا، یہ نہیں جیب کے پیسے ہے تو پھر چل گل سمجھ آتی ہے، تیری جیب ریالہ نال بھری پئی، اتنی بڑی جناب نے یہ دسا، اس لیے امت اب ان چیزوں سے، لیکن بابا جی کہنے میں سنا دی جالیاں سامنے کھڑوتا تھا، بے خودی تاری ہوئی، جنہوں نے حضرت یہ 86 87 85 84 میں حج عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، ان کو پتہ ہے جتنا اب جالیوں سے دور کرتے ہیں نا، پہلے اتنا دور بندہ ہوتا نہیں، پہلے بندہ بالکل جالیوں کے قریب ہوتا تھا اور جالیوں کو ہاتھ لگانا ممکن تھا، اب تو ناممکن ہے، اب تو انہوں نے دور اتنا زیادہ کرتا۔ اور یہ بھی حضرت صاحب مدینہ پاک جا کے سمجھ آتی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ان منکروں کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی ہم سے حفاظت کروا رہے ہیں۔ اگر ایسا کہ ساڈے گھر ہوندی تو کی ہونا نہیں، باہر دیگاں دیاں دکاناں ہونیاں، باہر جی وہ مکھانیاں دیاں دکاناں ہونیاں سن، باہر چادراں دیاں دکاناں ہونیاں سن، تسی تے میں حضرت اتھوں ایک ڈھول والا نال لے جانا سی تے جناب اسی وہ پروں بازار تو جناب چادر پڑی ہونی 4 بندیاں نے
بھی ڈھول اسی چادر چاڑے نانے ہیں. یہ تو اللہ ان منکروں کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی حفاظت کروا رہے ہیں. ایک پیر صاحب نے اتنے بیٹھے ہونا, ایک 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 نے جنہیں داتا صاحب جاؤ تو بیٹھے ہونا. یہ تو پتر اللہ منکرین کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی ان سے حفاظت کروا رہا ہے. تو پتر جس طرح امت چل نکلی ہے نا, اگر ہم باز نہ آئے تو شاید اس سے بھی کچھ سخت معاملہ ہو جانا ہے. کیونکہ آج کل اسپیشل جو میری امت کے نوجوان ہیں نا, یہ میری جو امت کے نوجوان ہیں, ان کو ماشاءاللہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ نکاح کتنے پڑھانا جا کے کسے مدینہ پاک نہیں تو مدینہ پاک نکاح پڑھان گئی. تم نے کہا کہ مدینہ پاک نکاح پڑھان گئی تو لکھا ہے قرآن شریف میں, حضور غوث پاک نے پڑھایا ہے اتنے جا کے, پیر میرے شاہ صاحب نے اتنے جا کے پڑھایا. مدینہ کس لیے ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ. حضور اپنی جاننا پہ ظلم کر لیں, من اللہ کل معافی ہے. مدینہ اس کم نہیں, مدینہ پتر اس کم نہیں ہے, معافی ہے حضور آپ نے حکومت جناب. پھر حضرت صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں, میں پھر وہ ویڈیو ویکھ لوا, میرا کلیجہ سڑدا. میں کہنا ڈاکٹر صاحب حکومت کی کرن گئی, کڑی منڈا کٹھے بیٹھے نے اور کتنے مسجد نبوی شریف نکاح ہویا. نکاح ہونے تو بعد کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے, لاڑا لاڑی اٹھے اور اتنے جفی لا رہی ہے. وہ بھائی یہ کام کلے ہیں کمرے چ کرنا, خدا دا واسطہ جی حضور دے حرم نو بخش, خدا دا واسطہ جی حضور دا حرم ہے, کیوں پتھر برس جانے دے تو کھلا ہوا چھڑی انہوں نے سارے. نکاح ہویا پھر تو اتنے لاڑا لاڑی اٹھے, لاڑے نے اتنے جناب مسجد نبوی دے بیٹی لاڑی کا متا چوم لیا. لاڑا لاڑی حضرت مدینہ پاک مسجد نبوی میں واک کر رہے ہیں اور ان کی جناب ویڈیو بن رہی ہے. لاڑا لاڑی نے ہاتھ پڑیا تھا اور گنبد کے سامنے کھلوتے میرے انہوں کی ویڈیو بن رہی ہے. کہڑے پاسے لگے وہ پین ہی آگا خدا پتر نکاح اتنے پڑھانا, اتنے جدو جانا حضور کو معافی منگے جانا, اور ایسے ہی جانا حضور سانو معافی لے دے اللہ دی ذات کو. کہڑے پاسے پی گئی ہے یہ پڑھانا ہے. پھر پتر کتنے تھی نو پرے بٹھاؤ, منڈے نو کتنے پرے بٹھاؤ, کٹیا بٹھاؤ, کیوں پتر ویڈیو ہے کہ نہیں ہے. پتر انہیں کڑ چھنا جی تم سارے تو میں تمہیں کہن دیا جی بار بار ہے جی دھیان, کیونکہ بہت کچھ پہ معافی ہے, لیکن اتنے معافی پتر اتنے تو تھی لفظ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب. وہ کہتے ہیں بس یہ آخری گل ہے, وہ ایسا میں گل مکنی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بے خودی تاری ہوئے دل کیا کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا شرطہ کھڑا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے, اور واقعی ڈنڈا ہوا کرتا تھا. یہ جب سے یہ مباشر چینل لائیو نہیں تھا نا چلتا, وہ سعودی چینل, تب ڈنڈا ہوتا تھا. اب انہوں نے کیمرے کی وجہ سے ڈنڈا چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, اگے ودیا تے جالیاں ہاتھ لا گیا, سرتے سے بھی نہیں رہ گیا, غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور پورے زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا دے مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی برداشت نہیں ہوئی, دل گھبرایا, سر چکرایا اور میں زمین پہ. لیکن جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی, تو دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہوں, لیکن میرا سر میرے محبوب پاک علیہ السلام کی گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے, اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا اپنا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرے محبوب فرما رہے ہیں, حاجی دل نہ چھوٹا کرو. پھر محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں نا. شاہ صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ محبوب تو کبھی کسی کا کھایا ہوا ایک ڈنڈا بھی نہیں ادھر ہی بدلا عطا فرما. لیکن پتر شرط ہے کہ ویکھیا جانا ہے کہ ڈنڈا ساڈے بھی کھادا ہے کہ واہ والے کھادا ہے. ڈنڈا ساڈے بھی کھادا ہے کہ کسے, وہ تو پتر کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے. اگر یہ آج دوری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں. اس کی وجہ ہم اسی پتر تھوڑی جی ہمت کرو, صرف اپنی نیتاں تے ٹھیک کرو. نیت ٹھیک ہو
بندے نے ہمت کی ہو تو پتر پھر وہ ویل چیئر تے بیٹھے بابے نو ہی ایسا زور تے دلیری دے چھڑ دینے کہ اور زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک، قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت علامہ امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پتر صرف مجھے ایک بات کا جواب، کوئی الفاظی نہیں، صرف پتر کبھی ویل چیئر تے بیٹھا بندہ بھی اڈا دلیر ہو گیا۔ جیوے جیوے مرشد جیوے 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 سچ سچ بتانا مطلب جے پیچھے سائیاں دی نگاہ نہ ہوئے تو ویل چیئر تے بیٹھا بندہ ایڈا دلیر ہو سکتا ہے۔ ویل چیئر پہ بیٹھا تو پتر بندہ آدھا ہی اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں، لیکن اینج لگتا کہ ساڈے بابا جی ویل چیئر تے روز بروز جوان ہی ہوئی جان رہے، روز بابا جی دی دلیری ودی جان رہی۔ کیوں بلا؟ کیونکہ پتر اسی ایتھوں پڑھنے ہیں لیکن میرے بابا جی ایتھوں پڑھنے ہیں، اسی ایتھوں پڑھنے ہیں لیکن بابا جی ایتھوں کی بلا انہیں جانا اسی یہ ایتھے آئے پتر کو بندہ ایتھے آندا ہے نا تے پاویں پھر بندہ ویل چیئر تے بھی ہوئے تے پھر بندے نوں ڈر لگدا۔ جدھر سے بات میں نے شروع کی ساڈا جو کچھ ہو ایتھے کچھ، اس لیے پتر کوشش کرو کہ اللہ ایتھوں ایتھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایتھوں، اور پھر پتر ایک باری ذرا کہنا ہے تاکہ میری تھکاوٹ لہ جائے، اور ذرا دلوں کہنا ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انہیں جانا ایتھوں ایتھوں ایتھوں، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا وما علینا الا البلاغ المبین۔